السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کہتی ہوں ابھی طلاق دے اس بانج عورت کو اور گھر سے نکال باہر کر۔ آسیہ بیگم نے اپنی بہو کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر صحن میں پھینکا تھا۔ اس کا بیٹا عدنان حیران و پریشان کھڑا تھا۔ شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ ہر روز اس کی ماں کا یہی ناٹک تھا۔ زینت گھبرا کر شوہر کی طرف لپکی اور پاؤں پکڑ گئی، مگر اس روز عدنان نے تنگ آ کر اس کو 3 لفظ بول کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ چند دن بعد ہی اس کی ماں نے اپنی بھانجی کو بہو بنا لیا۔ 1 سال بعد ہی گھر کے آنگن میں کی کلکاریاں گونج اٹھی، لیکن 3 سال بعد جب عدنان کی میڈیکل رپورٹ اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ غصے سے کھول اٹھا، کیونکہ وہ تو کبھی باپ۔ میرا نام عدنان ہے، میں اپنے خاندان کا کماؤ بیٹا تھا۔ میری ماں کو مجھ پر بڑا فخر تھا اور میں ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ تجھ سے ہی میری نسل آگے بڑھے گی۔ وہ بیٹیوں سے زیادہ مجھے پیار کرتی تھی، حالانکہ گھر میں 3 بیٹیاں بھی تھیں، یعنی میری 3 بہنیں، لیکن میری ماں ہمیشہ میرے ہی لاڈ نخرے اٹھاتی تھی اور کسی کو بھی زبان سے نہ کہا، لیکن سب کو پتا تھا کہ عدنان ہی اس گھر کا بادشاہ ہے۔ ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ میری زندگی کا واحد سہارا میرا بیٹا ہے۔ بیٹیاں تو کل کو اپنے گھر چلی جائیں، لیکن میرا بڑھاپا میرا بیٹا ہی دیکھے، اور میں ماں کی اس بات پر خوش ہوتا تھا۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ مجھے اپنی ماں کی ہر بات پر یقین بھی تھا اور فخر بھی۔ میں اسکول سے واپسی پر سب سے پہلے ماں کے قدموں میں بیٹھتا تھا اور وہ میرے لیے دہی شکر روٹی رکھ دیتی تھی جو میرے لیے خاص بنتی تھی۔ بہنیں بھی وہی کھاتی تھی، لیکن انہیں کبھی ویسا پیار نہیں ملا جیسا مجھے ملتا رہا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ماں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، کبھی مجھے کسی چیز کے لیے انکار نہیں سننا پڑا، اور یہی وجہ تھی کہ میرے اندر ایک انا بھی پیدا ہو گئی تھی اور مجھے لگنے لگا تھا کہ دنیا میں میرا حق سب سے زیادہ، کیونکہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے مجھے کبھی رونے نہیں دیا، کبھی نہ کھانے کا غم دیا، نہ کبھی پہننے کا دکھ دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دن چھٹی کے بعد جب میں کالج سے واپس آیا تو میری چھوٹی بہن نے کہا، ماں آپ ہم سے پیار نہیں کرتی۔ تو ماں نے جواب دیا کہ تم لوگ تو اپنے اپنے گھر چلی جاؤ، لیکن اس گھر کا وارث تو یہی ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اور یہ سنتے ہی مجھے اندر سے ایسا فخر محسوس ہوا جیسے کوئی شہزادہ ہوں میں جو بادشاہی کے اعلان کا منتظر ہو۔ مجھے تب بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں میرے لیے جان دے سکتی ہے، اور میں اس محبت کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسی محبت کا فائدہ اٹھا کر ماں سے کہا کہ ماں ایک لڑکی ہے جس کا نام زینت ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے میری شادی کریں۔ ماں نے پہلے تو میرا چہرہ غور سے دیکھا جیسے یقین نہ آیا ہو کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پھر بولی کہ کون سی زینت؟ وہی جو تمہارے چاچا کی میں نے سر ہلا کے کہا ہاں وہی، اور ماں نے ناک بھون چڑھائی اور کہنے لگی کہ وہ تو بالکل بھی مجھے پسند نہیں۔ شکل کی تو شاید ٹھیک ہو، لیکن ایسی بھیگی بلی سی لڑکی ہے جو منہ سے بولتی بھی نہیں، نہ کوئی رائے دیتی ہے، نہ کوئی بات سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ بھی تو اپنی ماں جیسی ہے، اللہ میاں کی گائے، جسے سمجھ ہی نہیں کہ دنیا میں جینا کیسے ہے۔ ہمیں تو ایسی بہو چاہیے جو کام کاج میں تیز ہو، ہوشیار ہو، بولڈ ہو، کماؤ ہو، جو گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ باہر سے بھی کچھ لے آئے، کیونکہ آج کل تو یہی چل رہا ہے کہ عورت بھی مرد کا ساتھ دے۔ لیکن میں نے ماں کی بات سن کے کہا، نہیں ماں، مجھے تو ویسی بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہی زینت چاہیے، وہی جو خاموش ہو، جو مجھے سنبھالے۔ مجھے ویسی ہی عورت پسند ہے جو سوال نہ کرے، بس تابع رہے میرے۔ اور ماں غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں تیرے لیے بہت اچھی لڑکی دیکھ لوں گی جو پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، ماڈرن ہو۔ لیکن میں نے کہا ماں، اگر میری بات نہ مانی تو میں خود کو ختم کر دوں، کیونکہ مجھے اپنی پسند کی زندگی گزارنی ہے، نہ کہ کسی کے حکم کی۔ اور یہ سنتے ہی ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا
اور وہ رونے لگی، کہنے لگی خبردار جو تو نے ایسی کوئی حرکت، میرا تو کلیجہ پھٹ جائے گا، میں تجھے زینت ہی دوں گی لیکن خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کر۔ اور کچھ دنوں بعد ہی میری شادی زینت سے طے ہو گئی۔ زینت کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، بلکہ وہ تو کبھی آنکھ اٹھا کے بھی میری طرف نہیں دیکھتی۔ وہ بہت سادہ سی لڑکی تھی اور اسی سادگی نے مجھے اس کی طرف کھینچا۔ وہ کبھی میرے سامنے کھل کے بات نہیں کرتی تھی۔ شادی کا دن آیا، زینت دلہن بنی اور میرے گھر میں آ گئی۔ ماں نے سب سے پہلے مجھے گلے لگا کے کہا کہ جا، تجھے تیرے خواب کی دنیا مبارک ہو، اب یہ ذمہ داری بھی تیری ہے کہ اسے سنبھالے۔ اور میں نے کہا ماں فکر نہ کرو، میں اسے خوش رکھوں گا۔ زینت میرے کمرے میں جب پہلی بار داخل ہوئی تو اس کے پاؤں کی آہٹ سے ہی لگا کہ ایک معصوم دل یہاں قدم رکھ چکا ہے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ میرے قریب آئی اور بیٹھی تو ایسا لگا جیسے خاموشی کی دیوی میرے کمرے میں بسیرا کر دیا ہو۔ وہ زیادہ بولتی بھی نہیں تھی، نہ کچھ مانگتی تھی، نہ کچھ شکایت کرتی تھی، اور مجھے یہی سب اچھا لگتا تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک شان تھی، ایک نرمی، ایک ہار ماننے والی عورت کی خوشبو، اور میرے اندر کا مرد اسی عورت کا طلبگار تھا جو میری محتاج ہو، جو میری طرف دیکھ کے ہنسے، جو میری خدمت کو فخر سمجھے۔ اور زینت بالکل ویسی ہی، وہ ہر روز صبح میرے جوتے سلیقے سے صاف کرتی، میرے کپڑے استری کرتی، میرے لیے ناشتہ تیار کرتی اور ماں کی ہر بات گھر میں سب اس سے خوش تھے کیونکہ وہ بولتی نہیں تھی، کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ میں خوش تھا کیونکہ میرے ارد گرد ایک ایسی عورت تھی جو مجھے مکمل مرد ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ وہ میرے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھتی تھی، اور جب میں رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو وہ میرے لیے پانی کا گلاس لے کے دروازے پر کھڑی ہوتی، اور مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا تھا، اور میں اکثر دل ہی دل میں ماں کا شکر ادا کرتا تھا کہ انہوں نے میری بات مان لی۔ میں جب کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تو ان کی بیویوں کے بارے میں سنتا کہ وہ جواب دیتی ہیں یا فرمائشیں کرتی ہیں یا بحث کرتی، تو میں اندر ہی اندر خوش ہوتا کہ میری بیوی تو ایسی نہیں ہے، وہ تو صرف میری ہے، میری مرضی سے جیتی ہے، میری پسند سے کپڑے پہنتی ہے، میری مرضی کا کھانا بناتی، اور مجھے کبھی کسی بات پر تکرار نہیں کرتی، اور وہ ہر بات پر ہاں کر دیتی ہے، اور میں یہی چاہتا تھا اور یہی پایا تھا۔ اس لیے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا کیونکہ مجھے زندگی میں ماں جیسا پیار بھی ملا اور زینت جیسی بیوی بھی۔ ہم مرد تو اپنی پسند سے لڑکی لے کے آتے ہیں اور ہمیں وہ لڑکی اچھی لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی کا سفر شروع کر چکی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم شب و روز گزارنے لگتے ہیں، وہ ہمارے ہر اچھے برے لمحے میں شریک ہونے لگتی ہے، وہ ہماری خاموشی سمجھنے لگتی ہے، ہمارے غصے کا مطلب جاننے لگتی ہے، وہ کھانا ہماری پسند کا بناتی ہے، کپڑے ہمارے مزاج کے مطابق دھوتی ہے، بولتی کم ہے، سنتی زیادہ ہے، اور ہم اس عورت کو دل سے اپنا ماننے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے نئی دنیا ہوتی ہے، نیا رنگ ہوتی ہے، نئی روشنی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے کہ ایسی عورت کو اپنا ہم سفر بنایا ہے۔ لیکن ہمارے گھر والوں کو تو دو ہی باتوں سے دلچسپی ہوتی ہے، یا تو بہو کاموں میں بہت اچھی ہو اور سارا گھر چمکا دے، یا پھر فٹافٹ ایک دو تین بچوں کی لائن لگا دے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ بہو سچ مچ کی عورت ہے۔ زینت کاموں میں بہت اچھی، اس نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، نہ ماں نے کبھی صحن گیلا چھوڑتے دیکھا، نہ بہنوں نے کبھی اسے آرام کرتے پایا۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی تھی، سب کے ناشتوں کے لیے دوپٹہ باندھ کے باورچی خانے میں گھس جاتی تھی، سب کے جوتے سیدھے کر ماں کے پاؤں دباتی تھی، پانی گرم رکھتی تھی، مہمان آتے تو چائے کا پوچھے بغیر لے آتی اور جاتے وقت دروازے تک چھوڑنے بھی جاتی، لیکن پھر بھی میری ماں اور بہنوں کا رویہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے اندر ہی اندر انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے،
जैसे वो ये मानने को तैयार ही न थे कि जीनत मेरे काबिल है। हालांकि वो सब कुछ दिल लगा के करती थी, लेकिन शायद माँ बहनों के दिल में एक फांसी थी जो किसी जूते के कांटे की तरह चुभती रहती, और कोई न कोई बात निकाल कर जीनत को जताया जाता था कि वो इस घर की मालकिन नहीं है, उसकी औकात बस नौकरानी जितनी है। और वक्त गुजरता रहा। शादी को 7-8 महीने गुजर गए, लेकिन औलाद नहीं हो रही। हर महीने मेरी माँ उससे पूछती और वो आहिस्ता से कह देती कि नहीं माँ, इस महीने भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरी माँ का मुंह बन जाता था जैसे किसी ने उसकी काली कढ़ाई में दूध डाल दिया हो। वो बड़बड़ाती थी कि क्या फायदा ऐसी बहू का जो नस्ल ही आगे ना बढ़ा सके। अब तो माँ ने मुझे भी कहना शुरू कर दिया कि कहीं तुम लोगों ने कोई फैमिली प्लानिंग तो नहीं की हो, क्योंकि आजकल के जोड़े बड़े चालाक हो गए और किसी के कहने पर गोलियां खा लेते हैं या टीके लगवा लेते हैं या कोई और जादू करते हैं। और मुझे ये सब सुन के अजीब गुस्सा भी आता था और दुख भी होता था, क्योंकि मैंने तो जीनत को शुरू दिन से कह दिया था कि मुझे जल्द बच्चे चाहिए, और उसने भी तो कभी इनकार ही नहीं किया, बल्कि तो वो तो खुद चाहती थी कि माँ बने और मेरी माँ को खुश करे और मेरे खानदान को वारिस दे। लेकिन शायद कुदरत का वक्त कुछ और था। मैंने माँ को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, न हमने कोई फैमिली प्लानिंग की है, न कोई परहेज रखा है। वैसे भी जीनत को ऐसे अल्फाजों का मतलब भी नहीं पता। वो तो एक सादा लड़की है, जिसे दवाई का भी वक्त याद ना रहे तो कहाँ से वो कुछ करेगी। माँ कहने लगी कि तुम्हें क्या पता, आजकल की लड़कियां माँ बनने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा होने के बाद शौहर का प्यार कम हो जाएगा या जिस्म बिगड़ जाएगा या जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे तो जीनत में ऐसी कोई चालाकी नजर न आती थी। वो तो सारा दिन मेरे इंतजार में गुजार देती थी, मेरे कपड़ों को संवारती, मेरी हर चीज को तरतीब से रखती थी। अगर वो ऐसी औरत होती तो वो कब की मेरे साथ बहस कर चुकी हो, लेकिन उसने तो कभी सवाल भी नहीं किया। फिर भी मेरी माँ हर बार कहती कि औलाद क्यों नहीं हो रही, और मैं कहता कि शायद वक्त अभी नहीं आया। हर चीज के लिए वक्त मुकर्रर होता है। माँ को गुस्सा आता, कहने लगी जब मैंने तुझे जन्म दिया था तो 9 महीने बाद पैदा हो गया था, यहाँ 3-3 साल हो गए और कोई नामो निशान तक नहीं। और मैं हर रोज घर आता और यही बात सुनता। मेरी बहनें भी अब जीनत पे चढ़ाई करने लगी थी। कोई उसे बांझ कहता, कोई मनहूस कहता, कोई कहता कि इसका नसीब खोटा है। और जीनत सब कुछ सुनती, खामोश रहती थी। और जब मैं उससे पूछता था कि वो क्यों नहीं बोलती, तो वो कहती कि आपकी इज्जत का सवाल है, मैं किसी से उलझना नहीं चाहती, मैं बस यही चाहती हूँ कि वक्त गुजर जाए और मैं आपको खुश देखूं। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि ये बातें तब होंगी जब कुछ हुआ हो। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। और अब तो माँ ने इलाज का फैसला भी कर लिया था, उसे डॉक्टर के पास भी ले गई थी। हर बार खून के टेस्ट होते, हर बार अल्ट्रासाउंड होता और हर बार जवाब यही आता कि कोई खास मसला नहीं, बस वक्त लग रहा है। साथ साथ माँ उसे पीर बाबों के पास भी लेकर, जहाँ किसी ने उस पर बंदिश की है, किसी ने कहा कि इसके घर वालों ने, दुश्मनी ने कुछ करवाया है। कोई कुछ कहता कि सास का साया भारी है, कोई कहता कि शौहर का मुकद्दर सोया हुआ है। लेकिन बिल हमेशा जीनत के नाम का ही फटता था। कभी दवा की पर्ची, कभी पीर बाबा का तावीज, कभी कोई नजर का बकरा, और हर बार जीनत ही बातें सुनती थी, जीनत ही नजर अंदाज होती थी, जीनत ही तानों की मार सहती थी। और 3 साल गुजर, 1-2 नहीं, पूरे 3 साल, जिनमें हर रोज जीनत को बांझ का ताना सुनना पड़ता था। हर रोज उसे एहसास दिलाया जाता था कि वो इस घर के काबिल नहीं है। हर दिन उसकी माँ बनने के ख्वाब को मसल दिया जाता था और मैं बीच में खड़ा कुछ न कर पाता, क्योंकि मैं दोनों तरफ से मजबूर था। एक तरफ माँ थी जिसकी इज्जत मेरा फर्ज था, और दूसरी तरफ बीवी थी जिसका तहफ्फुज मेरा हक था। और मैं दोनों के बीच एक कमजोर दीवार बन चुका था जो अंदर ही अंदर टूट रही।
लेकिन खुद को मुस्कुराने के आलम दिखाने की कोशिश में लगा रहता था। मुझे मेरी बीवी से तो कोई मसला नहीं था, मैंने कभी उसे बुरा भला ना कहा, न उससे कभी किसी बात पे लड़ाई, न उस पे हाथ उठाया। वो मेरी खिदमत करती थी, मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रख, मेरे सामने कभी ऊंची आवाज में नहीं बोली थी, मुझे वक्त पे खाना देती थी, मेरे कपड़े तैयार रखती थी, मेरे लिए घर को साफ सुथरा रखती थी, मेरी हर बात पर खामोशी से अमल करती थी। लेकिन घर की रोज रोज की चीख चीख और मेरी माँ और बहनों की तनकीद ने मेरे दिमाग को परेशान। रोजाना शाम को घर आना जैसे किसी जंगी मैदान में कदम रखना होता था। हर बार कुछ न कुछ जीनत पर कहा जा रहा होता, कोई उसे बांझ कहता, कोई नहुसत की अलामत, और मैं हर रोज इस शोर शराबे से बचने की कोशिश करता, लेकिन हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ जो मेरे लिए फैसला कुन दिन बन। मेरी माँ जीनत को एक मशहूर गायनालॉजिस्ट के पास ले गई। उस वक्त मैं काम पर था और माँ खुद ही उसे लेकर चली गई। शाम को जब मैं घर वापस आया तो जीनत मेरे कमरे में बैठी थी, उसकी आंखों में नमी थी। मैंने पूछा क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? तो वो बोली, डॉक्टर ने कहा है कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने शौहर का टेस्ट भी करो। वो कहते कहते रुक गए, उसकी आवाज में लर्जिश थी, इसे कोई बहुत बड़ा जुर्म बयान कर रही हो। मैंने उसे गौर से देखा, वो नजरें झुका चुकी थी, लेकिन उसकी ये बात घर में सबसे छुप न। पता नहीं माँ को कैसे पता चला, या शायद जीनत ने खुद बताया, लेकिन जब माँ को इल्म हुआ तो वो आग बगोला हो। वो कमरे में आई और मुझे आवाज देकर सहन में ले आई। जीनत पहले ही वहीं बैठी। माँ ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा कि आज इसने मेरे बेटे पे इल्जाम लगाया है कि वो मर्द नहीं, उसमें मर्दानगी नहीं है। ये कैसे कह सकती है? ये कौन होती है मेरे बेटे के बारे में ऐसी बात कर? फिर माँ ने जीनत को गिरेबान से पकड़ा और झटके से सहन के बीचों बीच धक्का दे। वो जमीन पर गिरी और रोने लगी। मेरी बहनें चुपचाप तमाशा देख रही, जैसे कोई तमाशा लगा हो, और मैं भी बस खड़ा देखता रहा। मेरे दिल में हलचल मच रही, लेकिन जुबान खामोश। माँ ने चीखते हुए कहा कि आज अभी के अभी इसे तलाक दे दे, वरना मैं खुद इसे घर से निकाल। ये बाज है, इसने 3 साल में हमें कुछ नहीं दिया। क्या औरत का काम सिर्फ खाना पकाना होता है? काम तो नौकरानी भी कर लेती है। बहू का तो काम घर के वारिस को जन्म देना होता है। उसने कहा, इसने क्या किया है और हम इसे क्यों पालें? अब तक सब्र किया, बहुत हो गया, अब इसे रुखसत करो, वरना मैं खुद इसे उठा के बाहर फेंक। मैं जीनत को देख रहा था, वो जमीन पर बैठी आंखों से आंसू बहा रही, लेकिन बोल कुछ नहीं रही थी। फिर वो घिसट कर मेरे पैरों में आ गई और कहने लगी कि मैंने तो सिर्फ वही बात कही है जो डॉक्टर ने कही। मेरा मकसद आपकी तौहीन नहीं थी, मुझे माफ कर दे। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर। आप मुझे तलाक न, आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माँ बाप का घर तो कब का छूट चुका है, और मेरी बहनों का क्या होगा? अगर आपने तलाक दे दी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी, कैसे जिंदा रहूंगी? लेकिन उस वक्त मेरे अंदर न जाने कौन सा गुरूर था। शायद वो मर्दानगी का जख्म था, शायद वो माँ की बातों का दबाव था, या शायद मेरे अंदर वही मुआशरती अना जाग गई जो मर्द को ये सिखाती है कि अगर कोई औरत उसके वकार पे उंगली उठाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। मैंने जीनत की किसी बात का जवाब नहीं दिया, न उसे तसल्ली दी, न उसे दिलासा दिया, न तसल्ली दी, बल्कि खामोशी से उसकी तरफ देखा और फिर 3 लफ्ज बोल दिए। वो 3 लफ्ज जो किसी औरत की दुनिया उजाड़ देते हैं, उसकी इज्जत खाक में मिला देते हैं और उसके अरमानों को दफन कर देते। मैंने खड़े खड़े कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता। वो तो जैसे पत्थर की हो गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो साकित हो गई, जिसे जिस्म से उसकी जान निकल गई। माँ ने फौरन कहा, अब जा, अपना सामान उठा और निकल जा यहाँ से, और सिर्फ वही सामान लेना जो अपने साथ लाई थी। और तुम तो लाई ही क्या थी? सिर्फ 2 जोड़े कपड़े और कुछ पुराने बर्तन, वो भी मेरे घर के ही थे। शाम तक जीनत ने चुपचाप अपने 2 जोड़े कपड़े एक छोटी सी थैली में डाले
اور بغیر کچھ بولے گھر سے چلی۔ کس کے ساتھ گئی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، میں بھی پوچھنے نہیں گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر سے کوئی بوجھ ہٹا ہو، جیسے اب سکون آ جائے گا۔ اگلے دن ماں نے کہا، اب میں تمہاری دوسری شادی دیکھ رہی ہوں، اب کی بار اپنی پسند کی نہیں میری پسند سے، میں تمہارے لیے ایسی لڑکی لاؤں گی جو اچھی بھی ہوگی، سمجھدار بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہو، اور جو تمہیں وارث بھی دے۔ ماں کی بات سن کر میں بھی اندر ہی اندر خوش ہونے لگا۔ میرے دل میں یہی خیال آیا کہ اب نئی زندگی شروع ہوگی، نئی لڑکی ہوگی، نئی باتیں ہوں گی، وہ میرے دل کو بہلائے، میرے کمرے کو سجا دے گی، میرے دل کو سکون دے گی، وہ میری خدمت کرے گی اور مجھے اولاد دے گی، میرے خاندان کو ایک نئی خوشی ملے۔ میں نے اس خیال کو اپنے دل میں سجا لیا اور سوچا کہ جو ہو گیا وہ شاید ہونا ہی تھا، شاید قسمت کو یہی منظور تھا اور اب مجھے آگے بڑھنا ہے۔ تقریباً 2 مہینے بعد ماں نے اپنی بھانجی سے میری شادی کروا، یعنی میری خالہ کی بیٹی سونیا سے شادی ہو گئی۔ سونیا بہت خوبصورت تھی، رنگت صاف تھی، نقش نکھرے ہوئے تھے اور چلنے پھرنے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی فلم کی ہیروئن ہو۔ وہ ایک کمپنی میں نوکری کرتی تھی اور ہر مہینے 80,000 روپے کماتی تھی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کی شادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لاکھوں کا جہیز لے کر آئی تھی اور ہر طرف سونیا کی جہیز کی باتیں ہو رہی۔ فریج، LED، بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، قالین، صوفے، کچن، برتن اور جانے کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ آئی۔ میری ماں جیسے جیت گئی ہو اور بار بار سب کو بتاتی کہ دیکھو یہ ہوتی ہے اصلی۔ ایک وہ آئی تھی جو 2 جوڑے کپڑوں کے ساتھ، اور دیکھو یہ 22.5 لاکھ کا جہیز لے کر آئی۔ وہ تو میٹرک بھی پاس نہیں تھی اور یہ کمپنی میں کام کرتی ہے اور مہینے کے 80,000 روپے کماتی ہے۔ سونیا جب گھر میں آئی تو واقعی ہر کوئی اسے دیکھ کر تعریف کرتا۔ اس کی شخصیت میں ایک اعتماد تھا، ایک شان۔ وہ میرے ساتھ بھی عزت سے بات کرتی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک خود اعتمادی بھی جس میں نرمی کم اور انا زیادہ تھی۔ شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے، وہ میرے ساتھ خوش رہے، میں اسے باہر لے جاتا، شاپنگ کرواتا اور وہ میرے لیے گفٹس لاتی۔ سچ پوچھو تو زینت کے بعد سونیا کی صورت میں مجھے جیسی نئی زندگی مل گئی، وہ واقعی میرے دل کو بھا گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنے لگی۔ سونیا گھر کے کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی، اس نے سیدھا کہہ دیا تھا کہ میں صبح آفس جاتی ہوں اور 5 بجے آتی ہوں، مجھے کھانا تیار چاہیے، میرا کمرہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، میرے ہاتھ میں کافی کا مگ ہونا چاہیے اور میں آ کر تھوڑی دیر آپ سب کے ساتھ بیٹھوں گی، اس کے بعد مجھے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا ہے، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جس میں بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو جان۔ وہ یہ باتیں اتنی اعتماد سے کہتی تھی کہ کوئی اس کے جواب میں کچھ بول ہی نہیں پاتا۔ میری ماں اسے دیکھ کر دانت پیستی تھی لیکن بول کچھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ بہو ہے جس کے آنے سے اس کے خواب پورے ہوئے ہیں۔ وہ بہو جو خوبصورت ہے، کمانے والی ہے، پڑھی لکھی ہے اور سب سے بڑھ جو خاندان کے لیے وارث پیدا۔ میں خود بھی سونیا سے بہت خوش تھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے شروع دن سے یہی سکھایا تھا کہ بیوی ایسی ہو جو خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، کماتی ہو اور وارث دے سکے، اور سونیا نے وہ سب کچھ کر دکھایا۔ شادی کے 1 مہینے کے اندر اس نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ وہ ماں بننے والی۔ یہ خبر سن کر میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ دیکھا میرا فیصلہ غلط نہیں تھا، میں نے تجھے وقت پر سمجھایا تھا، اگر زینت کے ساتھ ہی وقت ضائع کرتا رہتا تو آج بھی خالی ہاتھ، لیکن میں نے وقت پر فیصلہ لیا اور آج دیکھ میرے گھر میں خوشیاں ہیں، اور میں تجھے داد دیتی ہوں کہ تو نے میری بات مانی، دنیا سے شادی کی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک خوبصورت سا بیٹا ہمارے گھر میں پیدا ہو، ہم نے اس کا نام محمد علی رکھا۔ میری ماں نے تو جیسے اسے گود میں لیتے ہی سب کچھ بھول گیا۔ وہی ماں جو سونیا سے دل ہی دل میں ناراض تھی، اب اس کے قدموں میں بیٹھی رہتی تھی، بچے کے لیے ٹوپیاں بناتی تھی، چھوٹے چھوٹے کپڑے خریدتی تھی، گود میں اٹھا کے ساری دنیا کو دکھاتی کہ یہ ہے ہمارا وارث، اب ہمارا چراغ جل چکا ہے۔ ادھر میری ایک بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی، وہ بھی گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب اس گھر میں صرف میری ماں تھی، میں تھا، سونیا تھی
اور چھوٹا محمد آیا۔ سونیا اب بھی آفس جاتی تھی اور بچے کی دیکھ بھال کے لیے اس نے ایک آیا رکھ۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ماں نے کہا آیا کا خرچہ بہت زیادہ ہے، ہر مہینے 15,000 روپے اسے دینا پڑتے، کھانے پینے کا الگ خرچ ہے، یہ سب سونیا کی آمدن سے جاتا ہے، لیکن گھر کے پیسے الگ ہیں، وہ ہمارے قابو میں نہیں آتے، اس لیے یا تو آیا کو نکالو یا پھر کوئی اور حل نکالو۔ سونیا نے صاف کہہ دیا کہ اگر آیا کو نکالنا ہے تو پھر آپ سنبھال لیں، کیونکہ میں آفس سے چھٹی نہیں لے سکتی، نہ ہی اپنی جاب چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ سن کر میری ماں کا پارا چڑھ گیا، لیکن بچے کی خاطر اس نے خاموشی اختیار کی اور بچے کو سنبھالنا شروع کی۔ لیکن روز کی شکایتیں بڑھتی گئی، کبھی کہتی کہ بچہ بہت تنگ کرتا ہے، کبھی کہتی کہ میرے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کبھی کہتی کہ اب عمر ہو گئی، مجھ سے نہیں ہوتا۔ لیکن سونیا اپنی بات پر قائم رہی، وہ ہر روز آفس جاتی اور ماں کو بچہ دے دیتی۔ میں نے ماں سے کہا کہ کیوں آپ نے آیا کو نکالا تھا، وہی سنبھال لیتی بچے، آپ شکایت نہ کریں۔ لیکن پھر بھی گھر کے ماحول میں تلخی آتی جا رہی تھی، پھر بھی یہ وقت پہلے کے وقت سے بہتر، کیونکہ اب میری ماں کو شکایتیں تو تھیں، لیکن دل میں ایک سکون بھی تھا کہ وارث گھر میں موجود۔ محمد علی اب 3 سال کا ہو چکا تھا اور وہ ہمارا لاڈلا تھا، میری آنکھوں کا تارا تھا۔ جب میں آفس سے واپس آتا تو وہ بھاگ کر میرے ساتھ لپٹ جاتا، میرے گلے لگتا، مجھے بابا بابا کہہ کے بلاتا تھا، میں اسے سینے سے لگا لیتا تھا اور اس کی مہک میں اپنی ساری تھکن اتار دیتا۔ سونیا بھی ماں بننے کے بعد تھوڑا نرم ہو گئی تھی، لیکن اب بھی اس کے انداز میں ایک فیصلہ رہتا تھا، وہ گھر کو اپنی مرضی سے چلاتی تھی، وہ ماں سے الگ رہتی تھی اور بس اتنی بات کرتی تھی جتنی ضروری ہو۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، مسائل اب بھی تھے لیکن پہلے سے کم تھے۔ اب کم از کم ایک وارث تھا جو ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اور میرے دل کا سکون۔ ایک دن میں اپنے آفس میں کام میں مصروف تھا، دن معمول کے مطابق گزارا تھا کہ اچانک میرے بائیں بازو میں ہلکا سا درد شروع ہوا۔ شروع میں نے اسے عام تھکن سمجھا، لیکن چند لمحوں میں ہی وہ درد اتنا بڑھ گیا کہ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، میری سانسیں تیز ہونے لگی اور پسینہ ماتھے پر آ گیا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے 2 دوست فوراً سمجھے کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور فوراً قریبی ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر ڈاکٹروں نے ایمرجنسی میں لے لیا اور کچھ چیک اپ کیے۔ پھر ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا اور کہا کہ خوش قسمت ہو کہ بچ گئے، کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک تھا۔ ہاں مائنس تھا، لیکن تھا ہارٹ اٹیک ہی، اور تمہاری عمر کے لحاظ سے یہ تشویشناک ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا کہ میری عمر تو صرف 35 سال ہے، ابھی تو میں جوان، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں فل باڈی ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ پتہ چل سکے اصل مسئلہ اور کیوں۔ میں نے کہا بالکل کرواؤں گا، کیونکہ اب مجھے اپنی زندگی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگلے دن میں نے تمام ضروری ٹیسٹ کروا لیے۔ کچھ ٹیسٹ ایسے بھی شامل تھے جن کے بارے میں مجھے خیال آیا کہ شاید ان کی ضرورت نہیں، لیکن دل میں ایک خوف سا بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ بہتر ہے سب کچھ ایک بار جان لیا جائے تاکہ کل کو کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ جب 2 دن بعد رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے ایک ایک صفحہ کھولا اور پڑھتا گیا، سب کچھ معمول کے مطابق، لیکن ایک رپورٹ نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میں نے اس رپورٹ کو 3 بار پڑھا اور پھر دوبارہ کنفرم کرنے کے لیے میں نے وہی ٹیسٹ 2 مختلف لیبارٹریز سے دوبارہ کروایا اور وہی نتیجہ آیا۔ اب میں جان چکا تھا جو میں نے جاننا ہے، وہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، ایک ایسا راز جو میری پوری زندگی کو بدل سکتا۔ میں وہ رپورٹ ہاتھ میں لیے گھر آیا، میری چہرے پر حیرت، غصہ اور صدمے کے ملے جلے تاثرات۔ سونیا کچن میں تھی، ماں سامنے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بلند آواز میں سونیا کو پکارا اور کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ سونیا میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور تھوڑا حیران، تمہارا ہے اور کس کا ہوگا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ میں پھر پوچھ رہا ہوں اس بچے کا باپ کون ہے؟ پیچھے سے میری ماں بولی کہ تو ہے اس کا باپ اور کون ہوگا؟ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا امی آپ بیچ میں نہ بولے، میں سونیا سے بات کر رہا ہوں، یہ معاملہ میری زندگی کا ہے، اس لیے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اب سونیا کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ نظر آنے، میں نے پھر پوچھا مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہو۔ وہ خاموش رہی،
چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی جیسے الفاظ کھو چکی ہو۔ پھر میں نے دھارتے ہوئے کہا کہ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں اس بچے کا باپ کون؟ ماں میری طرف بڑھی اور کہا کچھ تو خیال کرو، بیوی ہے تمہاری اور بچہ بھی تمہارا ہی ہے۔ میں نے کہا امی یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا کیونکہ رپورٹ میں صاف صاف لکھا ہے میں فطرتی طور پر اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، اور یہ بات میں ایک نہیں 2 بار کنفرم کروا چکا ہوں۔ 2 مختلف لیبارٹریز سے یہ رپورٹ آئی ہے، یہ کوئی عام غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے اب صرف ایک سوال ہے کہ یہ بچہ کی سونیا کی رنگت بدل گئی، اس کے چہرے کا خون اتر گیا اور وہ چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا اور اس نے کہا کہ اب تمہیں مجھے سب سچ بتانا ہوگا۔ میں نے اس کے سامنے سب کچھ رکھا جو میرے دل میں تھا۔ میں نے اسے اس کے لہجے میں جواب دیا، مردوں کی طرح اس سے سوال کیا اور کہا کہ میری زندگی سے کھلواڑ کیا گیا ہے، یہ سب کچھ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور کہا کہ تم سچ کیوں نہیں بولتی؟ تب وہ جیسے پھٹ پڑی اور بولی ٹھیک سن لو سچ، میں تمہاری زندگی میں آنے سے کسی اور سے محبت کرتی تھی، ہمارا بہت گہرا رشتہ تھا، وہ میری زندگی کا حصہ تھا، میں نے اس کے ساتھ خواب دیکھے تھے، وقت گزرتا رہا لیکن اس نے مجھے دھوکہ دے دی، اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں ٹوٹ گئی اور بدلے میں نے ضد میں آ کر تم سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا تمہیں اپناؤں گی، تم سے محبت کروں گی اور وہ سب کچھ بھول جاؤں گی، لیکن میں کبھی تم سے محبت کر ہی نہ سکی کیونکہ تم وہ نہیں تھے جس سے میں نے محبت کی تھی، تم تو میرے بدلے کا ذریعہ تھا، اور ہاں یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے تم سے اس لیے شادی کی تاکہ اسے دکھا سکوں کہ میرے پاس اب کوئی اور ہے، میری زندگی میں ایک نیا شخص ہے اور میں خوش۔ تمہارا انتخاب میرے لیے محبت کا نہیں بلکہ انتقام کا فیصلہ تھا۔ یہ سنتے ہی میرے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، میں ٹوٹ کر بکھر گیا، مجھے لگا جیسے میری ساری دنیا کسی نے مجھ سے چھین لی، اور سب سے بڑھ کر میرے ضمیر کی آواز مجھے جھنجھوڑنے لگی کہ زینت کو میں نے کیسے بے دردی سے دھتکار دیا تھا۔ اس نے تو کبھی مجھ پر شک نہیں کیا تھا، اس نے تو ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا، وہ خاموش رہتی تھی، میری عزت کرتی تھی اور سب کچھ برداشت کرتی تھی، وہ نیک تھی، وفادار تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک؟ میں نے اسے بانجھ کہا، میں نے اسے طلاق دے دی، میں نے اس کی عزت کو سر عام پامال کیا، اور اب میری زندگی میں جو آیا اس نے میرے ساتھ وہ کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ میرے انہی گناہوں کی سزا، شاید یہ ہارٹ اٹیک میرا جسمانی نہیں بلکہ روحانی احتساب تھا، میرے گناہوں کا بوجھ میرے سینے پر بوجھ بن کر آیا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے اور سمجھے سونیا کو طلاق دے دی، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو صرف بے وفا ہو بلکہ اپنی غلطی تسلیم کرنے سے بھی انکاری ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ رکھنا ہے تو رکھو، نہیں تو جانے دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا، نہ کسی اور کے بچے کو اپنی زندگی میں اپنا کہہ کر پال سکتا تھا کیونکہ وہ جھوٹ ہوتا اور میں سچ جان چکا تھا۔ اس لیے میں نے سونیا کو اس کے ساز و سامان سمیت رخصت کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس دن کے بعد خود کو مکمل طور پر بدل دیا، میں نے ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر، میں نے اپنا فون بند کر دیا، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا، دفتر سے رخصت لے، اور کئی دنوں تک میں اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہا، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی کی بات سنی، نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا۔ زینت کا چہرہ آنکھوں کے سامنے رہتا، اس کی وہ خاموشی یاد آتی جس میں وہ میرے گھر سے واپس گئی، اس کی وہ آنکھیں جن میں صرف سوال تھے جن کا جواب میں نے دینے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کی وہ آنکھیں جو امید لیے میرے دروازے پہ کھڑی تھی لیکن میں نے وہ دروازہ بند کر دیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی چھین لی، اب وہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ میری ماں نے جو کہا وہ اپنی جگہ، لیکن میں نے وہ کیا وہ مجرمانہ، میں نے ایک زندہ انسان کو مردہ بنا دیا تھا صرف اس لیے کہ مجھے اپنے غرور سے فرصت نہ، صرف اس لیے کہ میں اپنی بیوی سونیا کی باتوں میں آتا رہا، اور ایک دن جب سچ سامنے آیا تو میرے پاس صرف پچھتاوا رہا۔ میری ماں نے بھی بعد میں مانا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن تب تک زینت کی قبر پہ گھاس اگ چکی تھی اور اس قبر پہ صرف ایک نام لکھا تھا، وہ نام جسے میں اپنی زندگی میں مٹا بیٹھا تھا۔ اب میں روز اس کی قبر پہ جا کے بیٹھتا ہوں، کبھی دعائیں پڑھتا ہوں، کبھی خاموشی سے روتا ہوں، کبھی اپنے گناہوں کو گنتا ہوں، کبھی معافی مانگتا ہوں، لیکن قبر کے نیچے زینت
عورت نہ تو اب آ سکتی ہے نہ کچھ کہہ سکتی ہے، اب وہ صرف خاموش ہے اور میں دن بدن اسی خاموشی میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ میری زندگی میں اب کوئی رنگ نہیں بچا، بس سیاہی ہی رہ گئی، اور سیاہی میں ڈوبا ایک مجرم جو اپنی محبت کھو چکا ہے ہمیشہ کے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔